الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأحذرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ذات ہے، جو اس پورے کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ وہ اپنی ذات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء اور صفات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ ہر عیب اور نقائص سے پاک ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی، آخری نبی، سید النبیین، سید المرسلین، شفیع محشر، ساقی کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے اور ان کی لائی ہوئی شریعت ہم تک آئی ہے، اور بعد کے آنے والے تابعین، تبع تابعین، صحابہ تابعین، تبع تابعین کے اوپر، اور جن کے ذریعے سے ہم نے شریعت کو جانا، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جاندار پیدا کیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک دن اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روح ڈالا ہے،
ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روح کو سلب کر لیتا ہے اور وہ اس دنیا سے مردہ چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، چرند و پرند ہو، شجر و حجر ہو، جس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو ڈالا، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روح کو قبض کر لیتا ہے۔ لیکن انسان جنات کو چھوڑ کر کے دوسرے جانداروں کا مواخذہ نہیں ہوگا، ان سے سوالات و جوابات نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہیں سے وہ اپنی ابدی زندگی کی طرف جاتا ہے اور وہیں سے اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ انسان ایحسب الانسان وان یترک سدی، اے انسان کیا تم نے وہم و گمان پال رکھا ہے؟ اے انسان کیا تم اس بدگمانی میں ہو یا اس خوش فہمی میں ہو یا اس یقین کے ساتھ ہو کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایک مہینے کی تنخواہ ملتی ہے 30,000 40,000 50,000، تو گھر کے لوگوں سے ہم حساب لینے والے انسان یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی دی ہے، اللہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے، سن شعور کو پہنچتا ہے، وہیں سے اس کا حساب و کتاب، اس کا رجسٹر کھل جاتا ہے۔ یہ کرامن کاتبین ایک دائیں جانب ہے ایک بائیں جانب لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ فجر کی نماز میں سویا رہا، ظہر کی نماز میں سویا رہا، کہاں جوا کھیلا، کہاں نشہ کیا، کس طرح کی زندگی گزارا ہے، وہیں سے لکھا جا رہا ہے۔ اور اولاد کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی اس کے پکڑ میں آتے ہیں کہ ہم نے اچھی تربیت نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور رب جس نے زندگی اور موت کو صرف اس لیے بنایا تاکہ یہ آزمائے کہ تم میں سے کون نیک راستے پر چل رہا ہے اور کون برے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ موت جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں ہر دن یا ہفتے میں مہینے میں، کبھی جنازے کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہنستے مسکراتے کسی کے جنازے کی نماز پڑھ لیا، عبرت حاصل نہیں کی۔ موت کیا ہے کبھی پوچھا؟ کبھی سوچا کہ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے کبھی سوچا؟ موت کے بارے میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن نسائی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نیک بندے کا وقت قریب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی نیک عبادت گزار متقی پرہیزگار کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیتا ہے تو فرشتے اس کے سامنے 14ویں کے چاند کی طرح روشن چہرہ لیے ہوئے آتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک طرف جنتی کفن ہوتا ہے تو دوسری طرف جنتی خوشبو ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں اور بہت ہی مسکراہٹ کے ساتھ، بہت ہی اچھے چہرے کے ساتھ سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، چلو تیرا وقت قریب آ گیا، چلو تیرے رب نے بلایا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، اے پاکیزہ نفس، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جو رب تم سے راضی ہے، چلو اس کے طرف اور اس کے برگزیدہ بندوں میں شمار ہو جاؤ اور اس کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد روح کو ایسے قبض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ جیسے مشکیزے سے پانی کو ڈھالا جاتا ہے، بہت ہی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ۔ اور جب فرشتے اس روح کو پھر اس کے جنتی پانی سے دھو کر جنتی کفن میں لپیٹ کر خوشبو لگایا جاتا ہے اور اس روح کو لے کے چلتے ہیں۔ پہلے آسمان پر فرشتوں کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے موت کے تعلق سے۔ مرنا سب کو ہے، جانا سب کو ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس 14ویں چاند والے فرشتے ہماری روح نکالیں یا دوسرے بھیانک چہرے والے فرشتے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان پر جب پہنچتے، روح کو لے کر فرشتے پہنچتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ فلاں کا بیٹا فلاں گاؤں کا ہے، بڑا واقعی کتنی پاکیزہ روح ہے۔ سارے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے لگتے ہیں۔
پھر دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر یہی حادثہ ہوتا ہے۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح ہے، کہتے ہیں کہ کتنی بہترین روح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں تم نے میرے بندے کی روح کو لے آئے۔ فرشتے کہتے ہیں رب بڑی سہولت کے ساتھ لایا ہوں۔ کہا کہ اسے علیین میں داخل کر دو، اور اس کے بعد پھر میرے بندے کی روح میں جو دفن کیا گیا ہے وہاں پر اس کو داخل کر دو۔ کہا کہ اس کے بعد جب وہاں سے پھر روح علیین سے واپس آتی ہے تو منکر نکیر جو فرشتے ہیں جو قبر میں سوال کرتے ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں من ربک، اے پاکیزہ روح بتا تیرا رب کون ہے، ما دینک، بتا تمہارا دین کیا ہے، اور جس نبی کو تمہارے طرف بھیجا گیا تھا اس نبی کا نام کیا ہے۔ یہ 3 سوال آؤٹ ہے، پرچہ لیک ہے، تیاری ہمیں کرنی ہے۔ اگر ایگزام کا پیپر ہو، میٹرک آئی اے کا پیپر ہو، آئی پی ایس یو پی ایس کی پیپر ہو، پرچہ لیک ہو جائے تو سارے بچے پاس ہو جائے۔ یہاں تو پرچہ پہلے سے لیک ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے طرف رسول کون بنا کر کے بھیجے گئے۔ جواب دے دیا تو کہتے ہیں آرام کرو، سو جاؤ، تم نے دنیا میں بہت عبادت کی، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہے، اور جس 2 گز قبر کو ہم دیکھتے ہیں وہ تاحد نگاہ یہاں سے کھڑے ہو کر جتنی دور تک نظر چلے جائے، پچیاری بھوئی کی طرف اب کھڑے ہو جائے، محمد پور تک دیکھ لیں، اس طرح کی محل میں وہ قبر تبدیل ہو جاتی ہے، محل ہو جاتی ہے۔ وہی دوسرے جانب جب کسی فاسق اور فاجر، ظالم اور جابر کہ روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو وہی روشن چہرے والے فرشتے غیظ و غضب والے چہرے لے کر کے آتے ہیں، ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، جس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازیات کے اندر کھینچا ہے کہ وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا۔ قرآن کو پڑھیے، یہ جو مفصلات کی جو صورتیں ہیں، خاص طور سے سورۃ الحاقہ سے لے کر کے آخر تک، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بہت موٹی موٹی کتابیں پڑھنی ہوں گی۔ خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آتے ہیں، آتے ہی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، بندہ ڈر جاتا ہے، کہتے ہیں چلو بدروح چلو، اب تمہارا وقت پورا ہو گیا، بہت دنیا میں جی لیے تم، چلو نکلو یہاں سے۔ روح اندر بھاگنے لگتی ہے، کہا وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا، فرشتے اندر ڈوب کر، جسم کے اندر ڈوب کر، جس طریقے سے اون کے اندر کوئی آلہ پھنس جائے تو ایسے روح کو ایسے نکالا جاتا ہے، ویسے روح کو قبض کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ یہ بدروح کی ہے۔ پھر اس کے بعد جب فرشتے اوپر چلتے ہیں تو کہا تھا کون ہے یہ آدمی جس کی بدبو پھیلی ہوئی ہے؟ پہلے آسمان والے فرشتے کہا فلاں کا بیٹا ہے، فلاں نام ہے، فلاں گاؤں کا ہے۔ کہا کہ کیسی روح ہے، پوری طریقے سے بدبو پھیلی ہوئی۔ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ جب 7ویں آسمان پر روح کو لے کر فرشتے کہا کہ لے آئے، کہا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ لے آیا۔ کہا کہ اس کو اسی 7ویں آسمان سے سجین کے اندر جو 7ویں آسمان زمین کے بھی نیچے ہے، اسی آسمان سے نیچے پھینک دو، 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے نیچے پھینک دو، اور پھر اس کو مردہ جسم میں لوٹاؤ۔ اور جب مردہ جسم میں لوٹایا جاتا ہے سوال ہوتا ہے کہ من رب کا نہیں معلوم ہے، ماں دینوں کا نہیں معلوم ہے، کون نبی بنا کر کے بھیجے گئے نہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، دونوں قبر جو 2 جانب دیکھتے ہیں دونوں قبر ایسے مل جاتی ہے، ہڈی پسلی ایک، عذاب کا دور شروع۔ ہم نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت تلاوت کی، اذا السماء انفطرت، اس کے اندر ہے کہ علمت نفس ما قدمت واحضرت۔ اس کی تفسیر میں علماء اکرام نے بیان کیا کہ جو بندہ آج مر گیا قیامت تک اگر وہ نیک نہیں رہا تو قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ قیامت تک جو دادا آدم کے زمانے میں مرا اور اس کی عبادت نہیں، وہ عبادت گزار نہیں، اب تک ہے عذاب میں اور کل ہو کر کے قیامت تک عذاب میں رہے گا۔ یہ ہے موت۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہا کرتے تھے کہ یہ کیا لوگوں کو ہو گیا ہے کہ کم از کم موت کا جب قریب وقت آئے تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ موت کیا ہے، اس کی کیفیت بتانی چاہیے۔ ان کا موت کا وقت قریب آیا، ان کی موت کا وقت قریب آیا۔ بیٹے نے کہا ابا جان، آپ بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ موت کی کیفیت بیان کریں، آپ بتائیں کہ آپ کی موت کے وقت کیا حالت ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ
عشرہ مبشرہ میں سے ہیں 10 صحابی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی. ان کا معاملہ سنے کیا ہے؟ کہا بیٹا موت کے بارے میں بتا نہیں سکتا. موت یہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ جیسے میرے جسم کے اوپر پہاڑ کا بوجھ ڈال دیا گیا ہو، پیٹ کے اندر خاردار جھاڑی ہو، کانٹے ہی کانٹے ہو، اور سوئی کے نوک میں جو سوراخ ہوتی ہے اس کے اندر سے مجھے اندر ڈال کے باہر نکالا جا رہا ہو. یہ موت کی سختی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا وقت جب قریب آیا پریشان ہو گئے، گشی پہ گشی تاری ہے، کبھی ہوش آ رہا ہے کبھی بے ہوش ہو رہے ہیں. بیٹی نے دیکھا، کہا ہے ابا جان کیا میری بیٹی حضرت فاطمہ نے کہا میرے ابا کی کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ آج کے بعد تمہارے ابا کو پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ محبوب خدا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی موت کے وقت اتنی سختی ہے. ہم اور آپ کون سے ہیں؟ میرے بھائیو یہ موت ہے، یہ موت ہے. اور موت کے بعد کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی، سمندر کے اندر طغیانی آ جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، وَعَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَحْضَرَتْ، ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کیا عمل پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. اس کے تعلق سے مختلف تفاسیر ہیں جن کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو اہل علم نے جو ترتیب لگائی ہے موت کے بعد کی زندگی کی، تو اس میں یہ ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ الصُّورُ نَفْخَةً وَاحِدَةً، جب پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے گی، جو بھی زیرو ہوں گے وہ وہیں پر بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. ایک آواز، سخت آواز نکلے گی، سائرن بجنے کی آواز، ایسے جنگ میں جو سائرن بجتے ہیں نا اس طریقے کی آواز گونجتی ہوئی ہوگی، جو جہاں ہوگا وہیں پر مر جائے گا. اس کے بعد دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کیچڑوں والی بارش کرے گا، اور جہاں جہاں وہ کیچڑ والی بارش پڑے گی وہاں سے قبر سے لوگ نکلیں گے اور نکل کر کے بھاگنے لگیں گے، ننگے بدن ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرا، کہ قیامت کے دن لوگ ننگے بدن اٹھائے جائیں گے، ننگے پیر ہوں گے، ختنہ کیا ہوا نہیں ہوگا. آج ختنہ والے ہیں، وہ دن ختنہ کیا ہوا نہیں ہوگا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیا عورت اور مرد دونوں ہوں گے ننگی حالت میں؟ کہا کہ ہاں عورت اور مرد دونوں ہوں گے. کہا کہ ینظر الناس الی بعضهم بعضهم الی بعض، اے اللہ کے رسول تب تو عورت مرد ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے ننگی حالت میں. کہا کہ اے عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی نوبت نہیں ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن سوچے آپ کا کوئی بھائی گم ہو گیا ہو یا آپ کا کوئی بیٹا گم ہو گیا ہو، اچانک 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد اچانک نمودار ہو جاتا ہے. اس وقت خوشی کتنی ہوتی ہے، اس وقت کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بھائی آ گیا. قیامت کے دن جب مرنے کے وقت میں ضروری کہ ایک ہی بھائی ایک ہی وقت میں مر جائے، مرنے کے بعد بھی ٹھکانہ الگ الگ ہوتا ہے، کسی کی قبر یہاں ہے، کسی کی قبر وہاں ہے، کسی کی قبر دادا پر دادا، سارے لوگ اگر قیامت کے دن مل جائیں تو آدمی خوشی کا اظہار کرے گا کہ آج میرا بھائی مل گیا ہے، میری بیوی مل گئی ہے، میری ماں مل گئی ہے، میرا باپ مل گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، جس کے لیے پوری زندگی تباہ کیے ہوئے ہیں، حرام و حلال میں تمیز نہیں ہے، اونچے اونچے مکانات بنا رہے ہیں، عمارتوں پہ عمارتیں بنا رہے ہیں، زمین و جائیداد بنا رہے ہیں. بیوی پہچاننے سے انکار کر دے گی، بیٹا پہچاننے سے انکار کر دے گا، باپ پہچاننے سے انکار کر دے گا، ماں باپ الگ ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں پہچانتا ہوں. آج ہمارا خود نفسی نفسی کا عالم ہے. آج ہم ہے کہ دنیا بنانے میں ہیں، اس کے بعد 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ کا مقدارہ 50,000 سنہ، ایک سال کی ایک دن کی مقدار 50,000 سال، اور سورج جو لاکھوں میل پر ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اس کے بعد سارے لوگ گناہوں کی وجہ سے اپنے اپنے گناہ کے اعتبار سے پسینے میں ہوں گے.
اس دن جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن 7 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ آدمی ہوگا جو حق بولتا ہے، امام عادل، سربراہ ہے، قوم کا ذمہ دار ہے، قوم کا پنچ ہے، قوم کے اندر اس کی رسوخ ہے، بولتا ہے تو سچی بات بولتا ہے، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا خاندان والا ہے تو اس کی طرف سے بول دے، ہمارا دوست ہے تو اس کی طرف سے بول دے، نہیں، سچ بول رہا ہے۔ باپ بھی اس کے زد میں آئے تو کہو کہ باپ غلط ہے، بیٹا بھی غلط اگر زد میں آئے تو کہو کہ تم نے غلطی کی ہے، والدین آئے تو کہے کہ تمہاری غلطی ہے۔ یہ امام عادل کی پہچان ہوتی ہے، حق بولنے والے کی پہچان ہوتی ہے۔ کہو کہ توحید کی نجات ہے، چھوڑ دو فکری باتوں کو، چھوڑ دو جماعتی دستوروں کو، چھوڑ دو تنظیمی دستوروں کو، کہو کہ رسول نے جو فرمایا ہے ہم اس کے پیچھے چلیں گے، چاہے وہ کوئی بھی بڑا مفکر کوئی کچھ بھی کتاب لکھ دے، کچھ بھی کہہ دے، ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ دنیا کی کوئی عابد مولانا بولے نہیں مانیں گے بات اس کی، جب تک کہ اس کی بات کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہو۔ یہ حق ہے۔ بات کرتے ہو کہ جب توحید کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ انتشار پھیلاتا ہے، یہی توحید نجات دے گی، یہی توحید کی روشنی میں نجات پاؤ گے۔ کوئی امام نہیں بچائے گا، کوئی مفکر نہیں بچائے گا جس کی کتاب کو لے کر ڈھونڈتے رہتے ہو۔ اس دن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی بچائے گی۔ تو امام عادل، سچ بولنے والا آدمی، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، یعنی نماز کے لیے انتظار کر رہا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز کا وقت کب آئے گا۔ وہ لڑکا، وہ نوجوان جس کو کوئی عورت بدکاری کے لیے آمادہ کرتی ہے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے سامنے سارے چیز ہیں، اکیلے ہیں، لڑکی خوبصورت ہے، عورت خوبصورت ہے، گھر کی تنہائی میں ہے، زنا کرنا آسان ہے، لیکن اللہ کا خوف غالب آتا ہے، کہتا نا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا، ایسا آدمی جو بدکاری۔ آج ایک لڑکی کا فون آ جائے، لڑکے رانگ نمبر ملا کر کے بات کرتے ہیں، نوجوانوں عرش کا سایہ نہیں ملے گا۔ ہمارے جو نوجوان واٹس ایپ پہ چیٹ کرتے ہیں لڑکیوں سے، نہیں ملے گا عرش کا سایہ۔ عرش کا سایہ اس نوجوان کو ملے گا جو نوجوان تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اس طریقے سے وہ آدمی جس نے محبت بھی کسی سے کی، جس سے دوستی بھی ہوئی تو اللہ کے لیے، اور دشمنی بھی ہوئی تو اللہ کے لیے، 7 طرح کے لوگ ہوں گے۔ اس طریقے سے اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو آدمی صدقہ کرتا ہوگا، صدقہ و خیرات کرتا ہوگا۔ وقت کم ہے، اس کے بعد مختصر میں بیان کروں گا کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں ایک موضوع کو 2 جمعہ تک میں لے کے نہیں جاتا ہوں، اور چونکہ 1 بجے وقت قریب ہے اور اس کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب 50,000 سال کی گرمی ایک دن ہوگا، اور اس کے بعد سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، سفارش کر دیجئے، کہیں گے نا میں نہیں کر سکتا، یہ میرا حق نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کے ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی نہیں کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کانا لہا، میں مستحق ہوں، میں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے۔ 7 دن تک، 50,000 سال کا 1 دن، اور 7 دن تک، 7 دن، 50,000 سال کے 7 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، کہیں گے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں دن اپنے محبوب کی بات کو سنے گا، کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، اسأل تستعطا، مانگے دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کرو سفارش کی جگہ۔ جنت آسان نہیں ہے میرے بھائیو، جنت بہت مشکل ہے، اس لیے یہ ماتھے کے نشان سے دھوکہ میں مت پانا۔ اللہ تعالیٰ 60 سال کی عبادت کو ایسے اٹھائے گا، کہے گا یہ نماز تمہاری قبول نہیں ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی، نماز قبول نہیں، 60 سال کی عبادت ختم، یہ جنت آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا اے نبی اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے رحم و کرم پر ہیں، حساب لے لے، تو حساب لے لے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی، انا الملک، انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ این ملوک الدنیا، کہاں ہو دنیا کے بادشاہوں، کہاں ہو دنیا کے فرعونوں، کہاں ہو دنیا کے سمودوں، کہاں ہو دنیا کے نمرودوں، میری بادشاہت ہے۔ این الجبارون، صحیح مسلم کی روایت ہے، این الجبارون، کہاں ہے ظلم کرنے والے، لاٹھی کے بل پر لوگوں کے زمین کو ہڑپنے والے،
لاٹھی اور طاقت اور پاور کے بنیاد پر لوگوں پر ظلم کرنے والے، یہ اللہ کی عدالت میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھلے تم بہت پاور والے ہو، بہت طاقت والے ہو، اللہ کی عدالت میں تمہاری حیثیت ذرہ برابر، ایک چیٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ آج ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، ہر کسی کو انصاف دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ حساب کیسے ہوگا؟ مختصر بیان کروں کہ 3 پیشی ہوگی، ایک بار نہیں کہ ایک بار میں گئے گزر گئے، نہیں، 3 بار۔ پہلی 2 پیشی تو ایسے ہی ہوگی، تیسری پیشی میں سوال و جواب کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نقش حساب یہلک، جس سے پوچھ گچھ ہو گئی ہلاک ہو گیا۔ جس سے اللہ نے پوچھ دیا کہ عمر کہاں گزاری، ختم معاملہ، اس کا پھنس گیا، اس کی گاڑی پھنس گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہاں پر 3 ٹکڑیوں میں لوگوں کو بانٹے گا، 3 جماعتوں میں۔ کہے گا جو لوگ دنیا میں جس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو ظالم کے ساتھ رہتا تھا وہ ظالم کے ساتھ رہے گا، جو کافر کے ساتھ رہتا تھا وہ کافر کے ساتھ رہے گا، جو عالم کے ساتھ رہتا تھا وہ عالم کے ساتھ رہے گا، جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گا، جو توحید والوں کے ساتھ رہتا تھا وہ توحید والوں کے ساتھ ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 ٹکڑے میں بانٹ دے گا، اور یہاں سے کافروں کا معاملہ ختم۔ کافر تو کافر ہے، یہ اونچے حساب و کتاب نہیں، اسکرین پر پورا پردہ چلے گا، اور پردہ چلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ لوگ وہاں بھی حجت کریں گے، جیرہ کریں گے، اے اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں نے یہ قصور نہیں کیا۔ تو کہا کہ کیا میرے فرشتوں نے غلط لکھا ہے رپورٹ میں؟ تک اللہ تعالیٰ بندے کہیں گے، وہ بندہ اتنا حجت باز ہوگا، کہے گا تمہارے فرشتوں نے غلط لکھا ہے، دیکھیے ہمت دیکھیے، طاقت دیکھیے۔ تو کہے گا کہ میں گواہ ہوں، تو میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم نے گناہ کیا ہے۔ کہے گا اللہ تیری گواہی بھی قبول نہیں ہے، تیری گواہی بھی قبول نہیں ہے، تاکہ اسکرین پر کہا نہیں مانتا میں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو بند کرے گا اور کہے گا ہاتھ کو بولو، انگلیوں کو بولو، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، ناک بولے گی، کہے گا ہائے 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 بربادی۔ انسان کہے گا جس پیٹ کو بھرنے کے لیے، جس ہاتھ کو لذت پہنچانے کے لیے، جس آنکھ کو سکون دینے کے لیے فلمیں دیکھا کرتا تھا، یوٹیوب دیکھا کرتا تھا، پیٹ میں لے کر کے جہاں ناجائز مال بھرا کرتا تھا، جس شرمگاہ کو سکون دینے کے لیے زنا کیا کرتا تھا، وہی آج میرے خلاف ہو گیا، بے وفا ہو گیا۔ آئے رے بربادی، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں حقیقت ہے، میرا کیا ہے، آپ کا کیا ہے؟ کچھ ہے؟ ہمارا اور آپ کا کچھ ہے؟ مرنے کے بعد وہ 2 گز زمین، وہاں سے بھی اس جگہ سے معاوضہ ہونے لگا، کیا ہے؟ کیا لے کے جاتے ہیں ہم؟ یہ زمین و جائیداد 5 بیگھہ 10 بیگھہ سب یہیں، وہ اولاد جس کے لیے ہم نے محنت کی ہے وہ بھی اٹھائے گا، 2-4 گھنٹے کے بعد اٹھا کر کے لے جائے، کسی وقت کی وہ قبرستان میں دفن کر دے گا، گھر میں بھی جگہ نہیں دیتا ہے۔ کیا لے کے جاتے ہیں؟ 3 پیشی کے بعد اچانک سے اندھیرا چھا جائے گا، وقت قریب ہے، 2 منٹ زیادہ لوں گا، اندھیرا چھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک، یہ دیکھیں 3 پیشی کے بعد، 3 پیشی ہو چکی ہے، 3 تاریخ ہو چکا ہے، 3 بار معاملہ ہو چکا ہے، 4تھا معاملہ کہے گا اللہ اچانک اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ گزرو پل صراط سے۔ جہنم کے اوپر وہ پل ہے جو کہ تلوار سے بھی زیادہ سخت، دھاردار، اور بال سے بھی زیادہ باریک۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا اب اس پل سے تم کو گزرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے۔ جب نبی گزریں گے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ کس کا بچاؤ ہے؟ نبی گزریں گے جن کا اگلا پچھلا سارا گناہ معاف، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص جنت بنا کر کے رکھا ہے۔ ہم اور کون گزرے؟ ہم اور آپ کی کیا بساط؟ اس کے بعد ایمان کی روشنی میں لوگ گزریں گے۔ کچھ ہوں گے جو بہت تیز ترار گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اٹھاتے پٹکتے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ کیا بھگ جوگنی بولتے ہیں، اس کے طرح ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں گزریں گے، لیکن گزریں گے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کر کے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اب یہ 4تھا مرحلہ پار ہوا۔ بہت مختصر بیان کر، موٹی موٹی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، اس کے لیے مختصر بیان کر رہا ہوں کہ وقت چاہیے۔ 5واں مرحلہ آتا ہے۔ اب یہاں سے جب گزر گئے پل صراط، حقوق اللہ کا معاملہ ختم، پل صراط تک۔ پل صراط کے بعد حقوق العباد کا معاملہ شروع ہوگا۔ سن لیجئے، ابھی نجات نہیں ملی۔ کس کی زمین کو ہم نے ہڑپا، کس کو ہم نے مارا، کس پر ظلم کیا، کس کو گالی دی، کس کو ستایا۔ اب یہ پل صراط کے گزرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی ہے، کہ ایک آدمی پہاڑ کے جیسے نیکی لے کر کے آئے گا،
اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے یہ پانچواں مرحلے میں، لیکن اس نے ظلم بہت کیا ہوگا، اور اس اللہ کی عدالت میں عرضی لگی ہوگی کہ یہ آدمی ظالم تھا جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، اے اللہ اس سے تم ہی حساب لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت حساب لے گا۔ یہاں تک کہ حال میں لمبی روایت ہے، وقت نہیں ہے، آخر میں اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی، کوئی نیکی نہیں بچے گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے ظلم کے شکار لوگوں کے گناہ کو اس کو پھلا دو اور جہنم میں پھینک دو۔ یہ پانچواں مرحلہ ہے حقوق العباد کا۔ سینگ والی بکری اگر بنا سینگ والی بکری کو ماری ہوگی تو اس جانور سے بھی قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ آج جو بنا سینگ والی کل تھی اس کو سینگ دیا جائے کہ مارو اسے۔ مارنے کے بعد جب حساب و کتاب ہو جائیں گے تو یہ جنگل جھاڑیاں یہ جانور یہ سب کے سب مٹی بنا دیے جائیں گے۔ انسان جو ہوگا وہاں سے کہا جائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے۔ ہاؤ مقرؤ کتابیہ کہے گا جب بیٹا پاس کر جاتا ہے میٹرک آئی اے بی اے نیٹ کا کوالیفیکیشن نکالتا ہے تو بڑے بڑے اشتہاروں میں پرچار نکالنے والے ہمارے مسلمان یہ نہیں سوچتے کہ اس دن جب ہمارے کو سرٹیفکیٹ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں، بیٹے کی کامیابی پر ہم خوشی سے اچھل پڑتے ہیں، لیکن قیامت کے دن سوچئے کہ ان کو کتنا یہ کہے کہ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، جب دائیں ہاتھ میں دیا جائے کہ لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں جنتی ہو گیا، جنت کی سرٹیفکیٹ۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا کہ میں تو برباد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جنت کے دروازے پر سارے لوگ بھیڑ لگا دیں گے، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، نہیں کھلے گا۔ عمل کے اوپر تکبر کرنے والے کہ ہم عمل کرنے والے ہیں، عمل جنت میں جانے کا سبب ہے لیکن جنت میں داخلے کے لیے یقیناً نہیں ہے۔ یہ مت سوچئے کہ عمل کر لیا تو جنت میں چلے گئے، نہیں، ہم اس وقت بھی اللہ کے رحم و کرم پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہیں پر سجدہ کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے کیا مانگتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ یہ بندے تیرے رضا کے لیے دنیا میں بہت عبادت کی ہیں، آج تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ میرے حبیب میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی دے دو، اور اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں سے جنت کا دروازہ کھولیں گے، پھر سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے موت اور بعد الموت۔ موت کیا ہے اور اس کے بعد کی زندگی کیا ہے، اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جس حال میں رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف کے سائے میں رہو، اور نیکی کا چاہے کوئی چھوٹی ہی نیکی کیوں نہ ہو کرتے رہو، کہ یہ گناہوں کے مٹاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو گرچہ ایک کھجور کے آدھا کھجوری صدقہ میں کیوں نہیں کر دو۔ کوئی آپ کے در پر آ رہا ہے، یہ مت سوچے کہ وہ آدمی نوٹنکی کر رہا ہے یا بہانہ کر رہا ہے، کوئی آیا ہے 5 روپیہ 10 روپیہ جو بھی آپ دے دیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ صدقہ آپ کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا، یہ صدقہ رکھے گا۔ تو یہ ہے موت اور بعد الموت۔ موت کا انکار کسی نے نہیں کیا، دنیا کی ساری قومیں جو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان سب کہتے ہیں کہ ایک دن مر جانا ہے، لیکن انہوں نے انکار یہ کیا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس کا انکار انہوں نے کیا ہے، لیکن مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہم کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نوش فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، جس ایک کا ایک گھونٹ کبھی کوئی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو بیماریوں میں شفا عاجل عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کے مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جن کے والدین بحیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اللہ جو لوگ پریشان ہیں قرض میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جن کی بچیوں کی شادی میں کسی طرح کی بھی پریشانی ہو رہی ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واللہ الغفور الرحیم۔